ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے جو اس کی ذات کے شایان شان ہے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ان جیسا لے کے آؤ گے، کن جیسا؟ یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا، تو تم ہدایت پاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت جو ہے وہ بڑی پاکیزہ جماعت ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اگر انسان کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے تو وہ جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے اسلام کے ایک عظیم جرنیل، جن کے بارے میں لوگوں نے یہ لکھا کہ اگر ایک اس جیسا شخص اور آتا تو دنیا کے اندر کفر کا نام لینے والا کوئی باقی نہ بچتا۔ میری مراد جناب سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واقع فیل کے جب ابرہہ نے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کیا، اس سے 13 سال بعد جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی شخصیت کا مالک بنایا، قد کاٹھ کا مالک بنایا۔ لوگ سواری پہ سوار ہوتے، یہ کھڑے ہوتے، ایسے لگتا یہ بھی سواری پہ سوار ہیں۔ روب دبدبہ اللہ رب العزت نے بڑا ہی دشمنوں پہ طاری کیا۔ سال کے بعد مکہ کی بستی کے اندر عکاظ کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، عرفہ کے میدان کے اندر، جہاں پر لوگ اپنے اپنے آ کے ہنر دکھایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عکاظ کے اس میلے کے اندر شاعری کے جواہر بھی دکھایا کرتے تھے، فن خطابت بھی لوگوں کے سامنے اپنا پیش کرتے تھے، پہلوانی بھی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکاظ کے میلے کے اندر کرتے تھے۔ جب کوئی لڑنے کے لیے، کشتی کے لیے آتا، ان کے جسم کو دیکھ کے روب زدہ ہو جایا کرتا تھا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب بھی تھے۔ مکہ کے اندر چند ایسے لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا، ان میں ایک سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 سال کی عمر کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس کے 6 سال بعد سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور اس وقت صرف چند ایک افراد جو ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے ان ابتدائی سالوں کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور دعا کیا تھی، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، مکہ کے اندر 2 نوجوان ایسے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کے ساتھ اس کو عزت دے دے۔ نبی رحمت کی ہوئی دعا اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر قبول کی ہے۔ قبول اسلام کا واقعہ بھی آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اس وقت آپ جناب حضرت ارقم کے گھر کے اندر موجود تھے۔
وہیں سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی معیت کے اندر کعبۃ اللہ کے اندر آئے ہیں اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، طواف کیا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن لقب فاروق ملتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، جس کے اعلان اسلام کے بعد، قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو عزت ملی ہے، اسلام کو عزت ملی ہے۔ اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کے اسلام لانے پر آسمان کے اوپر فرشتے بھی خوش ہیں، اور میں آپ کو مبارک دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ابو جہل کے دروازے پہ گئے، جو رشتے کے اندر ان کا ماموں لگتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستخط دی، اس نے دروازہ بند کیا ہوا، کہا ماموں دروازہ کھولو، عمر آیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور یہ وہی ابو جہل ہے جو مظلوموں کے اوپر ظلم ڈھانے والا اور کفار کا سرغنہ، اس امت کا فرعون، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جس موقع پر اس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی، لیکن آج اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتا ہے۔ سامنے کون کھڑا ہے؟ اسلام کا عظیم جرنیل جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ کی اس بستی کے اندر مسلمانوں کو عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد تقویت ملتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ اور جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہجرت کا واقعہ بھی بڑا دلیرانہ ہے۔ تلوار ہاتھ کے اندر پکڑتے ہیں، ترکش اور تیر سجاتے ہیں، اور سیدھا کعبۃ اللہ کے اندر آ کے طواف کرتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں، جس نے روکنا ہے آگے مجھے روک لے۔ 20 افراد کی معیت کے اندر یہ قافلہ لے کے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اور پہلے قباء کی بستی کے اندر ٹھہرتے ہیں، پھر بعد کے اندر مدینہ کے اندر آئے۔ مدینہ میں آنے کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر ہو، اپنے سگے ماموں کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بدر کے قیدیوں کے متعلق بھی رسول اللہ کو یہی مشورہ دیتے ہیں، جب آپ نے مشورہ طلب کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے نبی جو میرے رشتہ دار ہیں میرے سپرد کیجیے، جو علی اور ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کیجیے، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کریں گے، تاکہ کفار کو پتہ چلے کہ ہماری ہمدردیاں اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ بالکل نہیں ہیں۔ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے، یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ نہیں تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کی رائے کا احترام کیا، چھوڑ دیا۔ اللہ نے آسمان سے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، نبی کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ جب تک زمین کے اوپر اللہ کے دشمنوں کو صحیح معنوں کے اندر قتل و غارت کری کے ذریعے کمزور نہ کر دیا جائے، اس وقت تک ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ احد کا میدان ہو تب بھی رسول اللہ کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اس وقت بھی جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، جناب سیدنا حضرت علی، جناب طلحہ و زبیر، جناب حضرت عبد الرحمن ابن عوف، جناب سیدنا حضرت عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ تنہا میدان کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ اور جب جنگ ختم ہوتی ہے، پہاڑ کی بلندی کے اوپر ابو سفیان آگے اعلان کرتا ہے، پوچھتا ہے کیا آج تمہارے درمیان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ آپ نے فرمایا تم خاموشی اختیار کرو،
کہا ابو بکر صدیق موجود ہیں، آپ نے پھر خاموش رہنے کا حکم دیا۔ کہا عمر بن خطاب موجود ہیں، آپ نے پھر خاموش رہنے کا حکم دیا۔ حضرات یہاں پر بات سمجھنے کی ایک یہ بھی ہے، کفار بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کے بعد نبی کے صحابہ کے اندر مرتبہ مقام اگر کسی کا ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور صدیق کے بعد رسول اللہ کے صحابہ کے اندر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو وہ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر اس نے کہا اولو حبل، آج حبل کی جیت ہو گئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، نعرہ تکبیر بلند کیا جائے، کیونکہ اللہ کی توحید کی بات آ گئی ہے۔ مسلمان چاہے نہتہ ہو جائے، چاہے مسلمان کمزور ہو جائے، چاہے دشمن کا غلبہ ہو جائے، لیکن توحید ایک ایسا پہلو ہے کبھی بھی اسلام والوں نے، مسلمانوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، بت کا نام لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے لیے تو عزا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا عمر بن خطاب اس کا جواب دیجئے۔ کہا اللہ کے نبی کیا اس کا جواب دوں؟ کہا اس کو بتلائیے اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کا میدان ہو، تبوک کا معرکہ ہو، غزوہ حنین ہو، فتح مکہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، کوئی بھی معرکہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم جو ہے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تربیت پانے والے آپ کے شاگرد خاص جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متعدد احادیث کے راوی جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے قاری جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر مجھے دودھ پیش کیا جاتا ہے، میں نے پیا، پینے کے بعد اپنا وہ بچا ہوا دودھ جو ہے میں نے عمر بن خطاب کو دیا، انہوں نے پیا، اور اس دودھ کی تری جو ہے ان کے ناخنوں سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کہا اللہ کے نبی اس کی تعبیر بھی بیان کر دیجئے۔ کہا اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ نے علم کے اندر بھی عمر کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاطع فتنہ و فساد ہیں، جن کے بارے میں ایک مجلس کے اندر لوگ موجود تھے، عمر بن خطاب آئے تو لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے پیچھے آگے بیٹھا ہے، جب تک یہ تمہارے اندر موجود ہے تمہیں کوئی فتنہ جو ہے وہ گمراہی کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا ہے۔ اور تاریخ اس بات کے اوپر شاہد ہے، جب تک جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہے ہیں، اسلام کو غلبہ اور قوت اور تقویت ملتی رہی ہے، فتنوں کی سرکوبی ہوتی رہی ہے، اور جتنی بھی یورشیں اور شورشیں تھیں وہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے دبی رہی ہے۔ کسی کو جرت نہیں تھی کہ اسلام کے خلاف اعلانیہ جو ہے بلا بغاوت کر کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ عمرہ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال العمر یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تفسنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو، جب آپ وہاں پر دعائیں اپنے لیے مانگو گے تو اپنی دعاؤں کے اندر میں محمد کو بھی یاد رکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پیارے حبیب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ جب وہاں پر جا کے اپنے لیے دعائیں کرو تو اپنی ان نیک دعاؤں کے اندر مجھے بھی یاد رکھنا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں دو فرشتے ہیں، ایک سختی کے ساتھ حکم کرتا ہے، ایک بڑا نرمی کے ساتھ حکم کرتا ہے، ان میں ایک جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور دوسرے جناب میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے اندر بھی دو نبی ایسے گزرے ہیں، ایک سختی کے ساتھ پیغام دینے والے، ایک نرمی کے ساتھ پیغام دینے والے، ایک جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرمایا میرے ساتھیوں کے اندر بھی دو ایسے ہیں،
ایک سختی کے ساتھ بات کرنے والا، ایک دین کے معاملے کے اندر نرمی کے ساتھ بات کرنے والا، ان میں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کی مجلس کے اندر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا ایک ہاتھ ابوبکر صدیق کے کندھے کے اوپر، دوسرا ہاتھ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے کے اوپر۔ لوگوں نے کہا کتنا خوبصورت منظر ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ستاروں کے درمیان چاند طلوع ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آئے ہیں۔ فرمایا پیارے حبیب جب قبر سے آپ اٹھائے جائیں گے، آپ کے دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، آپ اپنے حوض پر جائیں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، آپ جنت کے اندر جائیں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں آپ کے عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ مرتبہ مقام، یہ فضیلت جو اللہ رب العزت نے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اور جناب ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی، اور آپ کہا کرتے تھے کہ جس مشورے کے اندر تم دونوں جمع ہو جاؤ میں تمہارے مشورے کے خلاف پھر بات نہیں کرتا، جن کی رائے کا احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیض اس کے گھٹنوں تلک ہے، کسی کی قمیض اس سے اونچی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کی قمیض ان کے ٹخنوں سے بھی نیچے تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کی تعبیر بتلا دیجئے، فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، اور جو دین کے اندر جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنی پختگی کے ساتھ عمل کریں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے اندر سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے کے اندر، اللہ کے حکم کے معاملے کے اندر، شریعت کے معاملے کے اندر، اسلام کے معاملے کے اندر، دین کی سربلندی کے معاملے کے اندر اگر کوئی سخت ہے، سختی کے ساتھ دین کی بات کرنے والا، دین کی بات کو منوانے والا، وہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر الہام یافتہ شخص ہوا کرتے تھے، وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آ کے ان کے اوپر الہام کیا کرتے تھے۔ فرمایا اگر میری امت کے اندر کوئی الہام یافتہ شخص ہوتا تو وہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرات یہ فضیلت، یہ اعزاز رسول اللہ کے صحابہ کی ان پاک باز جمعیت میں سے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حصے کے اندر آیا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مواقع ایسے آئے کہ جو عمر کی رائے تھی آسمان سے اللہ نے اسی رائے کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہوئے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ فرمایا پیارے حبیب میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی کی جگہ بنا لیا جائے، یہاں پر نماز پڑھی جائے۔ اللہ نے آسمان سے عمر کی تائید کے اندر قرآن نازل کر دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پردے کی بات آئے اللہ آسمان سے عمر کی تائید نازل فرما دے کہ آج کے بعد مومنوں کی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو کہہ دیجئے جب بھی اپنے گھروں سے نکلیں تو پردہ کر کے، بڑی بڑی چادریں لے کے، نقاب کر کے اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح میں نے پہلے بتلایا کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق جو عمر کی رائے تھی آسمان سے اللہ نے اسی رائے کے احترام کرتے ہوئے قرآن نازل فرمایا۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر فقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان سے، اس کے دل سے حق کو جاری کروا دیا ہے۔ حق عمر کی زبان سے بھی جاری ہوتا ہے، اس کے دل سے بھی جاری ہوتا ہے۔ وہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حاذانی سیدہ کہولی اہل الجنت من الاولین والآخرین والمرسلین، نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی ان کے امتی اس دنیا سے گزرے ہیں، جو بھی بڑھاپے کی حالت کے اندر نیکی کے اوپر فوت ہوئے ہیں، جنت کے اندر ان کے سردار ہوں گے تو جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ کتنی بڑی فضیلت ہے جو جناب شیخین کے حصے کے اندر آئی ہے کہ جنت کے اندر جتنے بھی بوڑھے افراد جو بڑھاپے کے اندر فوت ہوئے اور اسلام کے اوپر فوت ہوئے ہیں، عقیدہ توحید کے اوپر فوت ہوئے ہیں، جو اللہ کی جنت کے حقدار بنیں گے، جنتوں کے اندر ان کے سردار جناب ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے علی میرے لیے تم ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن موسیٰ کے بعد ہارون کو نبوت ملی، تمہیں نبوت نہیں ملنے والی۔ ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر اللہ نے بنا کر بھیجنا ہوتا، لو کان بعد النبی لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو نبوت کا یہ منصب دینا ہوتا، یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے جاری و ساری رکھنا ہوتا، میرے بعد اگر کسی اور نبی کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرماتے۔ حضرات یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ سلسلہ نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا۔ اگر اللہ نے اس کو ختم نہ کرنا ہوتا، جاری رکھنا ہوتا، تو آپ کے بعد اگر کوئی نبی بننے کا اعزاز حاصل کرتا تو وہ عمر بن خطاب کے حصے کے اندر آتا۔ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، قریش کی چند عورتیں آئیں، نان و نفقہ کے متعلق، خرچے کے متعلق جو ہے رسول اللہ سے سامنے باتیں کرتی ہے، ان کی آواز اونچی ہونے لگ گئی، رسول اللہ کی آواز سے بلند ہونے لگ گئی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی اسی وقت آگے اجازت طلب کر کے، عورتوں کی آواز خاموش ہو گئی، ان کی آواز بند ہو گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، کہا اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھا، ان کی آواز اونچی ہو گئی، تم آئے اس مجلس سے شیطان اٹھ کے بھاگ گیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر جتنا مرضی بڑے سے بڑا راستہ ہو، جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان اس کو دیکھ کے راستہ ہی بدل لیا کرتا ہے، اور جس کو دیکھ کے شیطان راستہ بدلے اس کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر جس کو بیر عریس کہا جاتا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اور آپ نے باغ کے دروازے کے اوپر مجھے دربان مقرر کر دیا، فرمایا جو بھی آئے اجازت طلب کرے اس کو تم نے جنت کی بشارت دے دینی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے میں بیٹھ گیا اور میں یہی خیال کر رہا ہوں بار بار، جب دروازے پہ دستخط ہوئی، دروازہ کھولنے سے پہلے میرے دل کی خواہش ہے یہ آنے والا کوئی اور نہ ہو، میرا بھائی ہو، وہ اللہ کے نبی اس کی زبان سے جنت کی بشارت حاصل کر لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جب انہوں نے پھر دروازہ کھولا رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، ففتحت لہ فاذا ہوا عمر، اس سے پہلے ابو بکر آئے جنت کی بشارت پا لی، اس کے بعد عمر آئے، کہتے دروازہ کھولا سامنے عمر تھے، میں نے کہا اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی، جنت کی بشارت بھی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے ایک بڑا ہی خوبصورت محل دیکھا، اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جنت کے اندر اپنے آگے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ میں نے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ کہا جی جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے، جو چلتے اللہ کی زمین کے اوپر ہیں، اللہ قدموں کی آہٹ آپ کو آسمان کے اوپر سنا دیتا ہے۔ پھر ایک خوبصورت محل دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا اس محل کی خوبصورتی کے کیا کہنے، میں نے سوچا شاید اللہ نے کسی نبی کے لیے بنایا ہے یا میرے لیے بنایا ہے۔ میں نے ساتھی فرشتے جبرائیل سے پوچھا یہ محل کس کا ہے، کس نبی کا ہے؟ کہا پیارے حبیب یہ کسی نبی کا نہیں بلکہ آپ کے ساتھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی میں جاؤں تو جائیں اس محل کو جا کے اندر سے دیکھوں، یہ محل اندر سے کتنا خوبصورت ہے جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے۔ کہتے لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد کیسے داخل ہو جاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کے عمر بن خطاب نے کہا تھا پیارے حبیب بھلا میں نے آپ سے غیرت کھا لی تھی؟ اور جس کو جنت کی بشارت پیارے حبیب دنیا کے اندر دے اور جس کے جنتی ہونے کے اندر کوئی شک نہیں اور جس کے بارے میں پیارے حبیب کہے میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا محل دیکھا، آج کوئی لعنتی انسان ہوگا جو عمر کے جنتی ہونے کے اندر شک کرے گا؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفۃ الرسول بنتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں۔ ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول بنے، یہ امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسا عدل کا نظام قائم کیا، ایسا عدل کا نظام قائم کیا کہ تاریخ آج بھی عمر رضی اللہ عنہ کو سنہرے حروف سے لکھتی ہے۔ جو رات کی تاریکی کے اندر اپنے کندھے کے اوپر بوجھ اٹھا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ان کے گھروں کے اوپر جایا کرتے تھے، جو رات کو اپنے غلام کو ساتھ لے کے رات کی تاریکی کے اندر گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے، کوئی ضرورت مند، کوئی سائل، کوئی سوالی ایسا نہ ہو جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے اس دور کے اندر بھوکا اور پیاسا رہ جائے اور کل قیامت کے دن عمر سے اس کے متعلق سوال کیا جائے۔ جو آنے والے قافلوں کا جا کے خیال کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت کا بوجھ اٹھا لیا جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس بوجھ کو اٹھانے کے بعد اس کی منزل مقصود تک پہنچایا۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اس جگہ پر پہنچایا تو وہ عورت کہنے لگی، خوش ہو کے دعائیں دینے لگی، اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، کہتی عمر کی جگہ پہ خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کی تاریکی کے اندر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلے تو خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ماں اپنے بچے کو چپ کلا رہی ہے اور اس کا دودھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھجواتے ہیں، تو بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ اس کو نہیں پتہ مجھ سے سوال کرنے والا، پیغام کرنے والا مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں عمر نے شرط لگائی ہے بچہ جب تک دودھ پیتا ہے اس کا وظیفہ نہیں، جب بچہ دودھ چھوڑے گا بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹ کے آگے اور فجر کی نماز عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں بڑی رو رو کے پڑھائی عمر بن خطاب نے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کے بعد اعلان جاری کروایا پوری ریاست کے اندر، پوری سلطنت کے اندر جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کر دیا کہ آج کے بعد مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو بھی پیدا ہونے والا بچہ ہوگا اس کی پیدائش کے پہلے دن سے ہی بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تشریف لے کے آئے، ان کے تہبند کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے تھے، 12 ٹانکے لگے ہوئے تھے، اتنا سادگی کے ساتھ لباس پہننے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ قید سالی کے دور کے اندر اونٹ ذبح کر کے پکایا گیا، اس میں سے جو عمدہ بوٹیاں تھیں وہ نکال کے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجی گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کھانا جو مجھے بھیجا گیا ہے باقی لوگوں کو بھی ایسا ہی میسر ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دسترخوان سے اس کو اٹھوا دیا، کہا جس طرح کا عام لوگ کھانا کھائیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی کھانا کھائیں گے۔ ممبر رسول کے اوپر جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا عمر اس وقت تک رسول اللہ کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، آپ کو گفتگو کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے جب تک آپ یہ نہیں بتلائیں گے کہ آپ نے بیت المال کی چادروں میں سے ایک چادر آپ کے حصے کے اندر بھی آئی، آپ کا ایک چادر کے اندر کرتا نہیں بنتا ہے، آپ نے دوسری چادر کس کی اجازت سے بیت المال سے لی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہے۔ اس مجلس کے اندر ان کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 چادریں ملی، ایک میرے باپ کو ملی، ایک مجھے ملی بیت المال سے، اور میرے باپ کے پاس صرف ایک ہی لباس تھا پہننے کے لیے، تو میں نے یہ چادر بطور تحفہ اپنے باپ کو دی ہے تاکہ میرے باپ کا لباس بن جائے۔
وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام کفار لیتے ہوئے ڈرتے اور کانپا کرتے تھے، اور جب آخری وقت آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، زخمی حالت کے اندر اپنے بیٹے کو کہا کہ تکیہ میرے سر سے نکال کے میرے سر کو زمین پہ رکھ دے، شاید اس حالت کے اندر اللہ کو عمر کے اوپر رحم آ جائے، عمر کی اس حالت کے اوپر اللہ کو رحم آ جائے۔ وہ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور خلافت کے اندر بیت المقدس فتح ہوتا ہے، جن کے دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جن کو زندگی کے اندر رسول اللہ نے شہادت کی بشارت دی ہے۔ شہید کرنے والا بھی کون ہے؟ ایرانی النسل ہے، مجوسی ہے، ابو لولو اس کا نام ہے، رات کی تاریکی کے اندر چھپتا ہے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نماز کی حالت کے اندر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا گیا، وہ مختصر نماز پڑھاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا جاتا ہے، وہ زخم سے باہر نکل آتا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کا بچنا مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیغام بھجواتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میری خواہش ہے کہ میری وفات کے بعد میری قبر رسول اللہ کے ساتھ بنائی جائے، مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی، لیکن جب عمر کا پیغام آیا تو میں نے اجازت دے دی۔ حضرات عمر کی للہیت دیکھیے، تقوی پرہیزگاری دیکھیے، اللہ کا ڈر اور خوف دیکھیے۔ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں کہ یہ تو میری زندگی کے اندر تم نے اجازت طلب کی ہے، شاید کہیں میرے ڈر کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو، میری وفات کے بعد پھر جا کے دوبارہ اجازت طلب کرنا، اگر اجازت دے تو مجھے وہاں پہ دفن کرنا ہے۔ اور ایک خواب بھی دیکھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنے اس خواب کے لیے جناب ابوبکر صدیق کے پاس گئی تھی کہ میں نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر کر دیجئے کہ میرے حجرے کے اندر میری گود کے اندر 3 چاند اترے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی تو ابوبکر صدیق نے کہا یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے، پہلا چاند تمہارے اس حجرے کے اندر آ گیا ہے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق آئے، اس کے بعد جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور یہ حجرہ عائشہ وہ جگہ ہے جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پیارے حبیب نے کہا تھا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو ٹکڑا ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اس حجرہ عائشہ کے اندر جنت کے باغیچوں کے اندر اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین فرمائی، وہاں پر ان کی جگہ بنتی ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت کا ڈر اتنا کہ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ آپ کو بیت المقدس کی چابیاں ملیں گی اگر آپ آئیں گے، انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ آپ کا امیر آئے تو ہم چابیاں اس کے سپرد کریں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سواری پہ سوار ہوئے، غلام ساتھ ہے، وزیروں کی فوج ساتھ نہیں، کوئی ساتھ محافظ نہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواریوں کا پروٹوکول نہیں، صرف ایک سواری ہے، باری باری آقا و مولا دونوں اس کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ اور جب اس فلسطین کی سرزمین کے قریب پہنچے تو اس وقت باری کس کی تھی؟ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مہار پکڑنے کی اور غلام کے سوار ہونے کی باری تھی۔ اس نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے، لوگ سمجھیں گے کہ غلام جو ہے اس نے مہار پکڑی ہوئی ہے، بادشاہ جو ہے سواری پہ سوار ہے۔ کہا آج تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر اس کا جواب کون دے گا؟ وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام سنتے ہوئے کفر کانپے، شیطان راستے چھوڑ دے، جن کے علم کے بارے میں، جن کے دین کے بارے میں، جن کے جنتی ہونے کے بارے میں، جن کے محل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارتیں دے، اس عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو اپنی زبان کو کھولنے سے پہلے، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنے سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے۔
جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم دیکھیں عمر کی سیرت کیا ہے، عمر کا کردار کیا ہے اسلام کے اندر، اس سیرت کو، اس کردار کو اپنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان ان جیسا لے کے آؤ گے تو تمہارا ایمان جو ہے قابل قبول ہوگا، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں، اور آسمان کے ستارے ان کی گنتی کی، ان کی تعداد، ان کی گنتی اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا عائشہ ہاں، آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکی ہے تو میرے صحابی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نیکی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے کی، ان کے اسوہ کو اپنانے کی، رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ ہمیں اللہ رب محبت نصیب فرمائے، اسی محبت کے اوپر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے اللہ میری محبت جناب ابو بکر کے ساتھ ہے، میری محبت جناب عمر کے ساتھ ہے۔ اللہ آج ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہماری محبت رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ ہے، نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارا حشر بھی ان جیسا ہی کرنا جیسا تو نے ان کا کرنا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ۔